سورہ المائدہ کی آیت نمبر 96 کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت بار بار فرما رہے ہیں کہ حرم میں شکار ممنوع ہے، اور اگر کوئی ایسا کام کرے گا تو اس کے لیے سزا ہے، اور وہ اپنی سزا بھگتے گا، جس کو دو صاحب عقل جن کے اوپر وہ اعتبار کر سکے وہ آدمی طے کریں گے۔ آیت نمبر 96، احلا حلال کر دیا گیا، لکم تمہارے لیے، صید البحری شکار سمندر کا، وطعامہ اور اس کا کھانا، متاع لکم سامان زندگی ہے تمہارے لیے، وللسیارتی اور قافلوں کے لیے۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، جو تمہارے لیے اور قافلوں کے لیے سامان زندگی ہے۔ وحرما اور حرام کر دیا گیا ہے، علیکم تمہارے اوپر، صید البری شکار خشکی کا، ما دم تم جب تک تم ہو، حرمن حالت احرام میں، اور تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے خشکی کے اوپر حلال جبکہ تم حالت احرام میں ہو شکار۔ واتقوا اور تم ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ سے، اللہ دی وہ جو، الیہ جس کی طرف تحشرون تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے، اور تم ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے جس کی طرف تم سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اب یہ سیم وہی چیز دوبارہ ریپیٹ کی گئی ہے کہ کھانے پینے کی ممانعت نہیں ہے، تنگی نہیں ہے، اللہ رب العزت نے تمام کے تمام سمندری جانور ہمارے لیے حلال کیے، بتا دیا کہ کون سا جانور ہمارے لیے حلال ہے، تاکہ قافلے جب پانیوں میں ہوتے ہیں تو وہ اپنے اپنے لیے رزق کا، معاش کا بندوبست کر سکیں، وہی ان کی روزی کا انحصار ہوگا، وہی ان کا پیٹ بھرنے کا، ان کی معیشت کا ملکوں کی انحصار ہوگا۔ تو اللہ نے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کیا ہوا ہے۔ ہاں، خشکی کا کھانا بھی آپ کو بتایا گیا کہ کون کون سی چیزیں حلال ہیں، مگر حالت احرام میں آپ کے اوپر خشکی کا شکار حرام ہے، ٹھیک ہے۔ احلا فعل ماضی مجہول، واحد مذکر غائب کا صیغہ، حا لام لام اس کا روٹ ورڈ ہوا کہ حلال کر دیا گیا، ظاہر فاعل آ رہا ہے، لکم تمہارے لیے مرکب جاری متعلق احلا فعل کے، صید البحری مرکب اضافی کا یہ پیٹرن، سواد یا دال بحارا روٹ ورڈ کے ساتھ مرکب اضافی مرفوع ہونے کی وجہ سے فاعل نمبر 1، اس کو ہم نائب الفاعل کہیں گے نا، کیونکہ فعل جو ہے وہ مجہول ہو کر آ رہا ہے، لہٰذا یہ نائب الفاعل نمبر 1۔ وطعامہ اور کھانا اس کا، یہ بھی مرکب اضافی کا پیٹرن ہے جو کہ نائب الفاعل نمبر 2 ہے، طا عین میم اس کا روٹ ورڈ۔ متاعن سامان زندگی ہے، متاعن منصوب سما گیا ہمارے اوپر، ہمارے سامنے، جو کہ حال بن کر بھی آئے گا۔ یہ سامان زندگی ہے، یہ ایک حال ہے، یہ کیفیت ہے کہ یہ زندگی کا سامان ہے۔ لکم تمہارے لیے مرکب جاری متعلق ہو جائے گا، وللسیارتی واو حرف عطف ہے، لام لام جارہ ہے، السیارتی مجرور ہے، سین یا را اس کا روٹ ورڈ ہے، اور قافلوں کے لیے یہ واو عطف کے یہ واو عطف کے ذریعے دونوں مرکب جاری جو ہے نا متعلق یہ ایک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، مرکب عطفی ہو جائے گا پورا، جو کہ متعلق ہو جائے گا۔ متاعن سامان زندگی ہے تمہارے لیے اور تمہارے قافلوں کے لیے۔ یہاں پہ بتایا گیا کہ فعل اپنے نائب الفاعلات، یہ ساری اس کے نائب الفاعل آ رہے ہیں، اور اپنے مفعول کے ساتھ مل کر متاعن حال بھی ہے اور مفعول بھی ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ حال نوعیت، کیفیت، وزن، تعداد، یہ سارے جو ہوتے ہیں مفعولات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سامان زندگی ہے تمہارے لیے بھی اور قافلوں کے لیے بھی۔ وحرما واو استناف ہے، حرما فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ مجہول ہو کر آ رہا ہے، حرامیم اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اب یہ مجہول فعل کی پہچان کیا ہے، اس کا پیٹرن، احلا کو دیکھیے فعلا کے وزن پہ، حرما کو دیکھیے فعلا کے وزن پہ، مزید فی باب سے آیا اس لیے میں نے ان دونوں کے باب آپ کو نہیں بتائے۔ حرامین اس کا روٹ ورڈ ہے، حالال لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ علیکم مرکب جاری متعلق
حرما فیل کے سعید البری، جیسے یہ اوپر اس کا نائب الفاعل بنا تھا نا، سیم یہ مرکب اضافی بھی سواد یا دال بار را را روٹ ورڈ کے ساتھ یہ مرکب اضافی مرفوع ہونے کی وجہ سے حرما فیل کے لیے نائب الفاعل بن جائے گا. ٹھیک ہے، اس طرح فیل اپنے نائب الفاعل متعلق کے ساتھ بن کر جملہ اسمیہ سوری جملہ فعلیہ خبریہ بنے گا. ما دم تم، ما موصول ہے، اپنا صلہ بنائے گا جو کہ فعل کے لیے مفعول بنے گا. ما موصول ہے، دم تم فعل ماضی جمع مذکر حاضر، دال واو میم اس کا روٹ ورڈ ہے، انتم کی ضمیر اس کا فاعل ہے. جب تک تم ہو باب نون سے آیا ہے حرومن حالت احرام میں. حرومن جو ہے دم تم فعل کے لیے مفعول بھی بن گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فعل اپنے فاعل مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ما موصولہ کا صلہ، یہ موصول اور صلہ پیچھے جملے میں جو فعل آ رہا ہے حرما اس کا مفعول بھی بن جائے گا، مفعول بن جائے گا. ٹھیک ہے، اس طریقے سے فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ، اور یہ ظاہر ہے شروع فعل سے ہو رہا ہے نا، تو جملہ فعلیہ خبریہ ہی بنے گا. واتقوا، اور تم ڈر جاؤ، واو استنافیہ ہے، اتقوا فعل امر ہے جمع مذکر حاضر، انتم کی ضمیر اس کا فاعل ہے، مزید فی باب سے آیا ہے یہ، واو قاف یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور تم ڈر جاؤ حکم دیا جا رہا ہے اللہ اللہ تعالی سے. اللہ منصوب اسم، اتقوا فعل کے لیے مفعول. اللہ دی وہ جو، اللہ کی صفت آ رہی ہے، اللہ دی وہ جو، اللہ دی موصول ہے، آگے اس کا صلہ بنائیں گے، یہ صلہ جو ہے یہ مبتدا خبر کی شکل میں آئے گا اور موصول کا صلہ بن جائے گا، اور موصول صلہ دونوں مل کے اللہ کی صفت بھی بن جائیں گے، اور مفعول بھی اس کا آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن زیادہ اس کی صفت جمع کی آئے گی. الیہ جس کی طرف، الیہ جو ہے یہ خبر مقدم کر دیں گے تو شارون فعل بفاعل ہو کر جملہ فعلیہ نہیں سوری خبر مقدم نہیں ہوگی، یہ فعل بفاعل ہوگا، یہ متعلق ہی ہوگا اللہ دی کے لیے. ٹھیک ہے، یہ اللہ دی آپ کہہ سکتے ہیں کہ تحشرون فعل تم اکٹھے کیے جاؤ گے، فعل بفاعل ہے، جملہ فعلیہ کے متعلق ہوگا، جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے یہ اس کا متعلق ہے. ٹھیک ہے، تحشرون فعل حاشین را اس کا روٹ ورڈ، باب نون ہے، انتم کی ضمیر اس کا فاعل ہے، اور یہ الیہ اسی کے متعلق ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم تاکید مقدم کہہ سکتے ہیں، مگر یہ خبر مقدم نہیں ہے، تاکید مقدم آ گئی ہے، جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. یہ جملہ فعلیہ خبریہ جو ہے اللہ دی کا صلہ بن جائے گا، اور یہ موصول صلہ کیا ہے، ایک طریقے سے آپ اس کو صفت ہی کہیں تو زیادہ اچھا ہے، وہ اللہ جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، صفت آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے موصول صلہ مل کر صفت بن جائیں گے. اب اگر ایک موصول صلے کو اگر آپ بنانا چاہیں تو مفعول بھی بن جائیں گے. تم ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، اللہ وہ جس کی طرف تم سب کو اکٹھا کیا جائے گا. تو شرونا تم اکٹھے کیے جاؤ گے، فعل مضارع مجہول بھی ہے، ہا شین را، ہمیں اس کا مجہول کون بتا رہا ہے، ہا شین را، آئین کلمہ زبر والا، پہلا کلمہ پیش والا، فعل مضارع جمع مذکر حاضر مجہول ہو کر آئے گا تو انتم اس کا نائب الفاعل ہوگا. ٹھیک ہے، یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں، بعض اوقات لیسن کے ٹائم کم ہونے کی وجہ سے رہ بھی جاتی ہیں، اور مجھے توقع بھی ہے الحمدللہ آپ اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں. تو کوشش میں کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت آسانیوں کے معاملات کرے، ہم ساری چیزوں کو یہ اچھی طرح سمجھیں. اچھا جی، اللہ رب العزت نے دریا کا شکار، دریا کا کھانا جائز قرار دیا، چاہے آپ دریا میں موجود ہوں، چاہے آپ دریا کے کنارے سے اس کو شکار کریں، چاہے آپ کو وہ بازار میں شکار کیا ہوا نظر آئے، دریا کا کھانا آپ کے اوپر جائز ہے، اور قافلوں کے لیے زیادہ راہ کے لیے بھی ہے. ظاہر ہے ملکوں کی معیشتیں اس کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہیں، انحصار کرتی ہیں، قافلے چلتے ہیں، ان کا پیٹ روزی رزق بھی ہے، اور خشکی کا شکار اس وقت تک حرام ہے جب آپ حالت احرام میں ہیں. ویسے آپ کو حرام اور حلال اللہ رب العزت نے کھول کے بتائے، تو آپ خشکی پہ عام دنوں میں وہ چیزیں شکار کر سکیں ہیں جو آپ کے لیے حلال ہیں، اور جو چیز حلال ہے وہ بھی حالت احرام میں
آپ کے اوپر حرام ہے۔ تو اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے حضور سب حاضر کیے جائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے کہ وہ اللہ جو سب کو اپنے پاس بلا لے گا، حاضر کر لے گا۔ بات پھر وہی گناہ وہاں کیا جائے جہاں کوئی پکڑنے والا نہ ہو، اور وہ تو ممکن نہیں ہے کسی بھی انسان کے لیے، لہٰذا اس رب سے ڈرنا ہے۔